السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی قدر، حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے، بے شمار درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ جاری و ساری اور اللہ تبارک و تعالی دی رحمت فل جوبن دے اندر، جوش دے اندر اہل ایمان واسطے منتظر ہے. جو بھی رحمت چاند ہے، برکت چاند ہے، اپنا ہاتھ پھیلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو مالا مال فرما دیں گے. خطبہ مسنونہ اندر 2 آیات اور 1 حدیث پڑھن دی سعادت حاصل کی تھی. انشاءاللہ اسے دی روشنی اندر چند گزارشات اور معروضات بیان کرن دی کوشش کراں گا. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ 24واں پارہ سورہ المومن. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، لوگوں کو فرما دیجئے، رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں رب تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا. مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں رب تمہاری دعا کو قبول کروں گا تو میں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ مجھ سے مانگنے میں، مجھ سے میری عبادت کرنے میں، دعا کو عبادت کہا گیا ہے، مجھ سے مانگتے نہیں، کتراتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں ان قریب جہنم میں داخل کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں اے میرے محبوب کہ میں کہاں رہتا ہوں، میرا پتہ پوچھیں، میرا تعارف پوچھیں، انی فانی قریب، میرے بندوں کو کہہ دینا کہ میں ان کے انتہائی قریب تر ہوں، قریب رہتا ہوں، قریب ہوں. انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرنے والا جب مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے،
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو بتا دیجئے وہ مجھے پکاریں، مجھ سے مانگیں، مجھ سے سوال کریں، میں رب ان کو جواب بھی دوں گا، اور جو مانگیں گے میں اللہ ان کو عطا بھی فرما دوں گا۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے دعا کے حوالے سے اور آداب دعا کے حوالے سے اور اوقات دعا کے حوالے سے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اصول ضابطہ کیا ہے شریعت میں، اور وقت کون سا زیادہ بیسٹ اور زیادہ مناسب ہے، اس حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کی گئی سب دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ پہلے ایک حدیث سن لیں، پھر میں بات کو آگے چلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کسی بندے کی کوئی بھی کی گئی دعا ضائع نہیں جاتی، کسی بندے کی کوئی بھی کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، ضائع نہیں جاتی، وہ قبول ہی قبول ہے۔ بعض بندے آپ نے سنا ہوگا جو کہتے ہیں کہ ہم دعا کر کر کے تھک گئے، ہماری تو قبول ہی نہیں ہوئی، جو مانگا تھا وہ ملا ہی نہیں ہے، اتنے عرصے سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے 3 ذریعے ہیں، 3 طریقے ہیں، یا ایسے سمجھیں کہ جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے اس کو 3 رزلٹ میں سے ایک رزلٹ ضرور ملتا ہے۔ پہلا رزلٹ، ایک بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ اگر چاہتے ہیں اس کو وہی عطا کر دیتے ہیں۔ بندہ ایک دعا کر رہا ہے، وہ کچھ مانگ رہا ہے، لیکن پروردگار کے علم میں ہے کہ یہ جو کچھ مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، میں اس کو یہ نہیں عطا کروں گا، لیکن اس کی دعا کو فرشتوں کو کہوں گا کہ رکھ لو، لکھ لو، ذخیرہ کر لو، جب یہ قیامت کو مجھے ملے گا میں اس دعا کے بدلے میں اس کو جو اس نے چیز مانگی تھی اس کا اجر عطا کر دوں گا۔ یہ دوسرا رزلٹ دعا کا۔ اور تیسرا رزلٹ، ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے اور دعا میں کچھ مانگ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جو کچھ مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ اس کی دعا سننے کے بعد اس کو وہ چیز بھی فوراً عطا نہیں کرتے، دعا کو اپنے پاس ذخیرہ بھی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں، میرا بندہ جو اس وقت طلب کر رہا ہے، شدت کے ساتھ، حدت کے ساتھ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں عالم الغیب ہوں، میرے علم میں ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کی دعا سن رہا ہوں، وہ بھی نہیں عطا کرنا جو یہ مانگ رہا ہے، اس کی دعا کو ذخیرہ بھی نہیں کرنا قیامت تک۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا آنے والے دنوں میں، آنے والی زندگی میں اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، اس دعا کے بدلے اس کی اس مصیبت کو اس سے اٹھا لو، ختم کر لو، میں اللہ اپنے بندے کو اس مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ 3 رزلٹ ضرور آتے ہیں ہر دعا کے۔ آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا میں نے دعا کی ہے مجھے تو ملا نہیں، میں نے دعا کی ہے میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اے دنیا کے نات دے لوگو اپنا عقیدہ بنا لو، اپنا نظریہ بنا لو، ادعونی استجب لکم، میں رب کو دعا کرو منگو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دعا نو قبول کراں گا۔ رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اسے حوالے نو مد نظر رکھ دے ہویا دعا دا عنوان بیان کرنا چاہنا، ایک حدیث سننا تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ کیوں اے عنوان بیان کرنا چاہنا۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قسم دے بندے ایسے نے جنہاں دی دعا نو اللہ کدے بھی رد نہیں کر دے. تین قسم دے بندے ایسے نے جنہاں دی دعا نو اللہ تبارک و تعالی کدے بھی رد نہیں کر دے. انہاں تیناں دے وچوں ایک او بندہ نبی پاک فرماتے نے روزہ افطار کرن والا, روزہ رکھن والا. جدو شام دا وقت ہوندا ہے, افطاری دا وقت ہوندا ہے, سارا سامان لگا کے, سارے مشروبات لگا کے, کھانے لگا کے سامنے بیٹھے. اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے ہو فرشتو جی اللہ جی گواہ ہو جاؤ, سارا دن میری وجہ تو بھوکیاں رہن والا, پیاسا رہن والا, افطاری دے وقت سارا سامان سامنے رکھ کے بیٹھے. اے ہن جیڑی بھی دعا کرے گا میں اللہ ادی دعا نو فوراً قبول کر لانگا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تبارک و تعالی کولو دعا کیتا کر, منگیا کر, سنگیا نہ کر, منگیا کر, شرمایا نہ کر. اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا سالک عبادی. اللہ جے تیرے کول منگنا ہوئے تے بندے پوچھنا چاہتے نے, کوئی شہر تبدیل کر جائیے, کسی اور علاقے اندر چلے جائیے, کوئی حایت تبدیل کر جائیے, کتھوں منگیے, کتھے ملے گا, کتھے سنے گا, تیرا تعارف کی ہے. اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ پاک فرماتے نے بندو میں قریب ہاں, قریب ہاں. کتنا قریب؟ قرآن پاک دا دوسرا مقام. اللہ پاک فرماتے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ پاک فرماتے نے بندیا تیری دعا سنن دے لحاظ دے نال, تیری گلاں سنن دے لحاظ دے نال, تیرے بولن دے لحاظ دے نال, تے ویکھن دے لحاظ دے نال میں تیری شار رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں. میرے کل منگیا کر, دعاواں کیتا کر. نوجوانوں بزرگوں توجہ کرو, دعا تو غافل نہ ہویا کر, دعا تو منہ نہ موڑیا کر, دعا تو تکبر نہ کیتا کر. ہر وقت رب کل منگیا کر, گھر اندر منگیا کر, تنہائی اندر منگیا کر, فرضاں تو بعد منگیا کر, نفلاں تو بعد منگیا کر. اور اے بھی میرا اور میری جماعت دا عقیدہ نوٹ کر کے لے جا. اہل حدیث دعا نہیں کر دے, دعا منگن دے قائل نہیں, دعا نہیں کر دے. اللہ دے بندے ساڈا کیتا ساڈے کول سن, میں نواں. اللہ دی قسم ہے ہر وقت منگیا جا سکتا ہے, ہر چیز منگی جا سکتی ہے. بلکہ میرا اور میری جماعت دا کیتا ہے پوری نماز اول تا آخر دعا ہے. میرا اور میری جماعت دا کیتا ہے پورا قرآن اول تا آخر دعا ہے. سورہ فاتحہ تو قرآن شروع ہوندا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پورا قرآن دعا تو شروع ہویا ہے, آخری دو سورتاں قرآن پاک دیاں انہاں دعاواں تے ختم ہویا جتھے بندہ پڑھ کے آندا ہے اللہ مینوں شریراں دے شر تو محفوظ فرما, حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. توجہ کرنا, دعا دے حوالے نال چند گلاں کرنا چاہنا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اے آیت سب تو زیادہ پڑھن دا لطف پتہ ہے کدوں آندا ہے؟ جدوں بندہ عین بیت اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے. بھائی محسن صاحب چکر لا کے آئے نے, اللہ قبول فرمائے. اج بیت اللہ دے سامنے ہوئے, اوپر آیت لکھی ہے وقال ربکم ادعونی
استجب لکم ہو سفر کرن والے بیت اللہ دے اندر آمن والے مانگ مانگ میں رب تیری دعاواں نو قبول کراں گا غلط آندے نے بندے مولانا میری دعا سندا نہیں ساڈی قبول کردا نہیں اللہ دے بندے تیرے میرے منگن دے اندر فرق ہے او دے عطا کرن اندر کوئی فرق نہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ مالک کتنا رحمان ہے کتنا داتا ہے کتنا دین والا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے حدیث نے توجہ کرنا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ ہاتھ پھیلا کے رب کولو دعا کر دے جدوں کوئی بندہ ہاتھ پھیلا کے رب کولو دعا کر دے اللہ پاک نو شرم آ جاندی ہے این یردہما صفرن این یردہما صفرن اللہ پاک فرماندے نے میں نو شرم آ جاندی ہے کہ میں وہ دے دعا حتیٰ نو خالی واپس لوٹا دیا اور بندے آپ تیرے میرے منگن دے ادب اندر فرق ہے طریقے اندر فرق ہے وقت اندر فرق ہے تینوں میں نو منگڑا نہیں آیا رب تے ہوئی ہے عطا کرن والا قرآن پاک کھولنا نبیاں نے کتنیاں دعاواں کی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا بھی کیتا دعاواں قبول بھی کی دیا اے سیدنا زکریا پیغمبر نے اللہ پاک فرماندے نے کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وانا العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا اللہ پاک فرماندے نے بندیا یہ قرآن کھولے گا قرآن پڑھے گا تینوں گل سمجھ آ جائے گی ساڈے کول زکریا پیغمبر نے پتر منگیا دعا کی تھی نداء خفیا ہولی ہولی دعا کی تھی اساں اودی دعا نو بھی سنیا تے قبول کیتا اللہ پاک فرماندے نے جے اگے قرآن کھولے گا ایک اور نبی تینوں ملے گا مچھلی دے پیٹ اندر سمندر دی تہواں اندر سمندر دے اندھیرے اندر مچھلی دے پیٹ دے تہواں اندر تے سانو پکار رہے ہے سو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سانو تے کوئی جتھے پھکارے سمندر اندر پھکارے جناب رات نو پھکارے دنے پھکارے روشنی پھکارے اندھیرے پھکارے سجدے پھکارے قیام اندر پھکارے کالا ہوئے گورا ہوئے چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے مرد ہوئے عورت ہوئے جناب پاکستان دا ہوئے یا ہندوستان دا ہوئے عرب دا ہوئے یا عجم دا ہوئے منگن والا کوئی ہوئے اس دی زبان کوئی ہوئے فارسی اندر منگے جناب عجمی بولی اندر منگے عربی اندر منگے انگلش اندر منگے اردو اندر منگے باوی چینی زبان دے اندر منگے رب فرماندہ ہے میری خدائی اتنی لازوال ہے ساری کائنات کے لوگ کٹھے ہو جان مختلف زبانہ والے مختلف رنگا والے رب فرماندہ ہے سارے ایک وقت دے اندر جمع ہو کے مختلف زبانہ دے اندر میرے کل منگن میں رب ساریاں دی زبانہ نو جاندہ ویاں سنگدہ ویاں اور ساریاں دے منگن تے میں ساریاں نو جو منگن عطا بھی کر دیا رب فرماندہ ہے میری خدائی اندر میرے خزانے اندر رائی برابر بھی فرق آندہ نہیں تیرے منگن اندر فرق ہے تیرے اندر چورے تیرے منگنا نہیں آیا اور تو کہنے رب سندا نہیں رب ویندہ نہیں رب دیندہ نہیں رب فرماندہ ہے قرآن نہیں پڑھیا نبیاں نے ساتھوں منگیا تے اسی عطا کر دیتا کسے نے اولاد منگی کسے نے
جیل تو رہائی منگی، کسی نے اپنا گم شدہ بیٹا منگیا، انہوں نے انہاں لفظاں نال منگیا، اس عاجزی نال منگیا، میں رب نے عطا کر دیتا۔ دعا رب ہی سنتا ہے، رب ہی قبول کرتا ہے، رب ہی عطا کرتا ہے، رب ہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے پر کوئی سننے پر قادر نہیں ہے۔ اور جب آپ اور ہم کسی غیر سے امید لگاتے ہیں کہ وہ دعا سنتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، دعا اور پکار عبادت ہے، اور عبادت صرف رب ذوالجلال کی جائز ہے۔ دعا کسی اور سے کرنے کے وقت اللہ پاک فرماتے نے وَمَنْ أَضَلُّ، انہاں لفظاں تے غور کرنا، انہاں دے معنیاں تے غور کرنا۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی تھی ہے، رب ذوالجلال دی قسم ہے کدے بھی میں لپٹی گل نہیں کی تھی تے اپنے کولوں ملاوٹ کرن دی کوشش نہیں کی تھی۔ جو قرآن کہندا ہے، جو حدیث کہندی ہے، میں وہی گل سمجھان دی کوشش کرنا۔ اللہ پاک فرماتے نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ۔ اضل اسم تفصیل دا صیغہ ہے جدے معنی دے اندر مبالغہ پایا جاندا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اللہ پاک فرماتے نے اس تو وڈا کون ہے گمراہ جڑا مینوں چھڈ کے کسے ہور کولوں پیا دعا کردا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ پاک فرماتے نے جنوں اے بلا رہے ہیں، جنوں اے پکار رہے ہیں، انہاں قیامت تک انہوں جواب نہیں دینا۔ تے میں رب کی کہہ رہا ہوں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ انہاں دعا ایتانوں ملا کے سمجھن دی کوشش کرنا قرآن دی تفسیر نو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کتنا گمراہ بندہ ہے، کتنا گمراہی دے اندھیرے اندر بندہ ہے جڑا مینوں چھڈ کے کسی ہور نو دعا پہ کردا ہے، کسی ہور نو صد پہ ماردا ہے، کسی ہور نو پہ پکاردا ہے۔ مَلَّا یستجیب لہو الی یوم القیامہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہاں قیامت تک انہوں جواب نہیں دینا، اے پھکاردا رہے، صد ماردا رہے، انہاں قیامت تک انہوں جواب نہیں دینا۔ تے اللہ تواڈے بارے کی اصول فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مینوں پھکار کے ویکھ، میرے کولوں دعا کر کے ویکھ، میں رب تیری دعا سنا گا بھی قبول بھی کراں گا۔ عقیدہ بنا لو، نظریہ بنا لو، دعا کرنی رب کولوں، دعا سنن والا اللہ۔ آئیے توجہ کرنا، ایک حدیث سننا تاکہ بات سمجھ اندر آ جائے، پھر میں آداب دعا بیان کرنا چاہنا، دعا دے ادب بیان کرنا چاہنا۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حجرہ پاک آپ دا گھر ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا حجرہ ہے، نبی پاک انہاں دے گھر اندر نے، حجرے دے اندر نے۔ رات دا کافی وقت گزر چکے ہیں، رات دا ادھی رات دے قریب ٹائم ہو چکے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے نبی پاک اپنے بستر تے لیٹ گئے، اپنی چرپائی تے لیٹ گئے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چرپائی تے لیٹ گئے، نیند دی تیاری اندر پیغمبر، سومن دی تیاری اندر پیغمبر، رات جناب بسر کرن دی تیاری اندر میرے پیغمبر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے اچانک دروازہ کھٹ گیا، میں دروازے تے آئی کہ رات دا کافی وقت گزر چکے ہے، کون ہے اس وقت دروازے تے، کون آیا ادھی رات؟ اما عائشہ فرماندیاں نے میں پردے وچوں پوچھیا کون؟ آواز آئی
میں خولا رضی اللہ تعالی عنہا، خولا رضی اللہ تعالی عنہا اما عائشہ فرماندیاں نے میں جلدی جلدی دروازہ کھولیا کہ عورت خولا کیویں ادھی رات نو آئی ہے۔ میں پوچھیا خولا ادھی رات دا وقت اے کوئی کسے دے گھر جاون دا وقت نہیں، تو کیویں آئی ہے؟ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے مینوں اندر آن دیتا جائے۔ حضرت خولا حجرہ مصطفیٰ اندر آئیاں۔ اما عائشہ فرماندیاں نے ہاں خولا دس کیویں آئی ہے؟ حضرت خولا فرماندیاں نے میں حضور نو ملنا ہے، نبی پاک نو ایک مسئلہ پوچھنا ہے، حضور نو ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے خولا جا چلی جا، رات گزر جائے گی، صبح آ کے مسئلہ پوچھنا۔ میرے محبوب ہونے ہونے لیٹے نے، ہونے ہونے آپ سون لگے نے۔ واہ عائشہ میں تیری محبت تو قربان جاواں، میاں بیوی دے آپس اندر ادب و احترام دے تقاضیاں تو قربان جاواں، گل بھی سننا تے مسئلہ بھی سمجھنا، بیویاں بھی خطبہ سن رہیاں نے۔ میاں بیوی دا آپس دے اندر ادب و احترام کتنا نازک رشتہ ہے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے خولا جا چلی جا، میرے پیغمبر ہونے ہونے لیٹے نے، آپ ہن آرام فرما رہے نے۔ اجے اتنے میں ایک اور حدیث سنا جاواں تاکہ تینوں گل سمجھ آ جائے۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو رات نو بیدار ہوندے پیغمبر، جدو رات نو بیدار ہوندے نبی پاک تے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹیاں ہونیاں، سوئیاں ہونیاں، نبی پاک بڑے آرام دے نال، حضرت عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک بڑے آرام دے نال تاکہ کوئی کھڑاک نہ ہوئے، کوئی آواز نہ آئے، عائشہ دی نیند دے اندر خلل نہ آئے، بڑے احترام دے نال پیغمبر اٹھ کے چلے جاندے، اپنی عبادت کر دے۔ خامن تے فرض اپنی بیگم دا احترام کرے، بیگم تے فرض اپنے خامن دا احترام کرے، جتنا ایک دوجے نو عزت دیں گے اے رشتہ اور مضبوط ہوندا چلا جائے گا۔ توجہ کرنا۔ اما عائشہ فرماندیاں نے خولا جا چلی جا، صبح آ جانا، مسئلہ پوچھ لینا۔ حضرت خولا فرماندیاں نے اما عائشہ دکھی بندیاں دی صبح بڑی لمبی ہو جاندی ہے، میں حضور نو ہونے ملنا چاہندیاں، میرے نال مسئلہ بن گیا ہے، پریشانی بن گئی ہے، آپس اندر تکرار ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ جاون تے کہہ رہی نے، حضرت خولا پوچھن تے اصرار کر رہی نے۔ اتنی دیر اندر میرے پیغمبر بیدار ہو گئے۔ آپ فرماتے نے عائشہ کون دروازے تے کی تکرار ہو رہی ہے، کی باس ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ فرماندیاں نے محبوبہ خولا آئیے کو مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا بھیج دو خولا نو۔ واہ محبوبہ میں تیری بھی رحمت تو قربان جاواں، اے نہیں فرمایا اے کو مسئلے پوچھن دا ٹائم ہے، تے ساڈے سون دا ٹائم ہے، ساڈے آرام کرن دا ٹائم ہے، نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا تقاضا ہے کہ کوئی ادھی راتی بھی صد مارے بندہ حاضر ہوئے۔ نبی پاک فرماتے نے خولا آ جا، آون دے عائشہ آن دے۔ حضرت خولا قریب آئیاں، نبی پاک فرماتے نے ہاں خولا دس کی مسئلہ بڑے ہے۔ حضرت خولا آندیاں نے اے میرے محبوبہ ادھی رات دا وقت ہویا، شام دے ٹائم ساڈی میاں بیوی دی آپس دے اندر چپکل شروع ہو گئی، بحث شروع ہو گئی، نوک جھوک شروع ہو گئی، چھوٹی چھوٹی گل ودی گئی۔ این ادھی رات دا وقت ہویا، میرے خامد نے مینوں طلاق کہہ چھڈی ہے۔ طلاق دا مطلب کہ میرے خامد نو مینوں ماں کہہ چھڈیا ہے۔ زمانہ جاہلیت دے اندر حضور دی شریعت تو پہلا، مسئلہ آون تو پہلا، حکم نازل ہون تو پہلا اے مطلب ہوندا سی اج تو بعد تو میری ماں ہے۔ اپنی بیگم نو جڑا بندہ کہہ دیندا اس تے حرام ہو جاندی، طلاق ہو جاندی، ختم ہو جاندہ مسئلہ انہوں اظہار کیا جاندہ ہے، اظہار کیا جاندہ ہے۔ توجہ کرنا۔ حضرت خولا فرماندیاں نے محبوبہ میرے خامد نے مینوں طلاق کہہ چھڈی ہے، فارغ
غرق کر چھڑیا ہے، ہن دسو میں کتھے جاواں؟ اس مسئلے دا کوئی حل بیان فرماؤ، اس مسئلے دی کوئی تحقیق بیان فرماؤ۔ اے محبوبہ میرے رشتہ دار مکے اندر رہ گئے، میں تواڈے تے ایمان لیا کے مدینے اندر آ گئی، ایک خامن دا دروازہ ہے، ہور تے رشتہ دار بھی کوئی نہیں، توجہ رکھنا میرے وال، ہور تے رشتہ دار بھی کوئی نہیں۔ اے میرے محبوبہ میں تواڈے کول مسئلہ پوچھن آئی ہاں۔ نبی پاک فرماندے نے اے خولا چلی جا، اس مسئلے دا حالے تک جواب شریعت اندر آیا نہیں، تے جب تک شریعت بیان نہ کرے، جب تک جبرائیل آسمانہ تو وحی لے کے نہ آوے، میں اپنی مرضی نال مسئلے بیان نہیں کردا۔ یہ کوئی دنیا دے مولوی دی گل نہیں کہ مینوں مسئلہ آندا تے نہیں لیکن میں دسن دی کوشش کرنا، نہ مسئلہ نہ آندا ہوے تے دھڑلے نال کہو کہ مینوں جواب نہیں آندا، لیکن کسے بندے نو کسے نو گمراہ کرن دی اجازت نہیں، غلط راستے تے لان دی اجازت نہیں۔ آپ فرماندے نے خولا چلی جا، حالے تک اس مسئلے دا جواب آسمانہ تو آیا نہیں، تے جدوں تک آسمانہ تو جواب نہ آوے میں محمد اپنی مرضی نال بولدا نہیں۔ حضرت خولا فرماندیاں نے محبوبہ میں خامن دے دروازے تے جان جوگی کوئی نہیں، تے تساں بھی جواب دے دیتا ہے، میں ادھی رات دا وقت ہے، رشتہ دار سارے مکے اندر تے میں مدینے اندر تہاڈے تے ایمان لے آ کے اپنے خامن دے نال ہجرت کر کے آ گئی۔ اے میرے محبوبہ میں جاواں تے کتھے جاواں؟ آپ فرماندے نے خولا تکرار نہ کر، باس نہ کر، اصرار نہ کر، چلی جا۔ حضرت خولا فرماندیاں نے توجہ کرنا، جو گل میں سنانا چاہنا، جو واقعہ کیوں بیان کر کے لے آندا ہے۔ حضرت خولا فرماندیاں نے میں اسے مقام تے پچھا مڑی، مڑن تو بعد میں دل اندر رب نو پھکاریا، دعا دل سے نکلے تو اثر رکھتی ہے، دل سے نکلے تو اثر رکھتی ہے۔ حضرت خولا فرماندیاں نے اتھے میں حضور دے کول مڑی، میں دل دے اندر جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نو پھکاریا کہ ربا میں ہن جاواں تے کتھے جاواں؟ ہو میرے بھائی جان، نوجوانوں، بزرگوں، دوستو، جو میں پیغام سمجھان دی کوشش کر رہا کہ تیرے میرے بلاون دے اندر، تیرے میری دعا کرن دے انداز دے اندر فرق ہے۔ رب انجی سن دے، انجی قبول کر دے، انجی عطا کر دے، بے شمار او دے کول خزانے نے۔ حضرت خولا نے رب نو بلایا، رب نو بلاون دا انداز اتنا پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28ویں پارے دے اندر سورہ مجادلہ دا کی مطلب ہے؟ جادلنا، جادل آپس دے اندر جھگڑا کرنا، میاں بیوی دا جھگڑا، انہاں دے موضوع تے کوئی نام رکھ کے سورہ مجادلہ رب نے نازل فرما دی تھی۔ اللہ پاک فرما دے نے قد سمع اللہ، او کون آندے او سندا نہیں، کون آندے او قبول کردا نہیں۔ قد سمع اللہ، قد سمع اللہ قول التی، 28واں پارہ پہلی آیت پہلی سورت، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ جدیاں کوئی نہیں سنے او دا اللہ سن رہا ہے، جدی ہائی کورٹ بھی نہ سنے او دا اللہ سن رہا ہے، جدی سپریم کورٹ بھی نہ سنے او دا اللہ سن رہا ہے، جدی عدالت بھی نہ سنے او دا اللہ سن رہا ہے، جدی کچہریاں بھی نہ سنن او دا اللہ سن رہا ہے، جدی علاقے دا چودھری بھی نہ سنے او دی اللہ سن رہا ہے، جدا دنیا تے کوئی سنن والا کوئی بابا فقیر بھی نہ ہوئے او دی اللہ سن رہا ہے۔ قد سمع اللہ، حضرت خولا قدم قدم بھر دیا جا رہی نے، واپس جا رہی نے، تے نال مار رب نو دس دیا جا رہی نے، ربا اسلام قبول کیتا، تیرے حضور دا کلمہ پڑھیا، مکہ چھوڑ کے مدینے آئے، خامد نے مینوں طلاق کہہ دیتی، گھروں نکال دیتا، میں گھر جامن جوگی کوئی نہیں، حضور دے گھر رہمن جوگی کوئی نہیں، آپ دا حجرہ ہے، آپ دے حضرت عائشہ دا حجرہ ہے، میں جاواں تے کتھے جاواں؟ قدم بھر دیا جا رہی نے، آسمان تو جبریل آئے، فوراً جبریل آئے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، مسئلے دا حل فوراً جواب نازل فرمایا۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولا کتے عائشہ جی محبوب دی خولا کتے فرمایا جا رہی بلاؤ بلاؤ واپس بلایا گیا حضرت خولا فوراً واپس آئیاں توجہ کرنا ہے قیمتی گل کرنا چاہنا ہے حضرت خولا فوراً واپس آئیاں واپس آون تو بعد حضور فرماتے نے خولا رب نے تیرے مسئلے دا حل نازل فرما دیتا ہے اپنے خامد نو قید دے کے اور روزے رکھے 2 مہینے آمدے یا کوئی یتیم آزاد کرے مسکین غلام آزاد کرے یا یتیماں نو 60 مسکیناں نو کھانا کھلائے اودی بیگم واپس انہوں مل سکتی ہے سلو ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں رب نے اے پورے مسئلے دا جواب دے دیتا ہے حضرت خولا خوش ہو گئیاں کہ رب نے میری دعا آسمانات سن لئیے قبول کر لئیے حضرت خولا چلی گئیاں حضرت عائشہ قریب ہوئیاں نبی پاک دے قریب ہوئیاں تے حضرت عائشہ فرما دیا نے محبوبہ حضرت خولا نے کدوں دعا کی تھی کنا لفظاں نال دعا کی تھی کدوں پھکاریا میں کول کھڑی سا میں نہیں سنی واہ اللہ تو 7 آسماناں تے سن لئیے حضرت عائشہ فرما دیا نہیں میں کول کھڑی سا انج نال خولا دے میں کھڑی سا میں نہیں سنے الفاظ کنا لفظاں دے نال خولا نے رب نو بلایا تے کس انداز نال بلایا میں نہیں سنیا وا ربا تو بے نیاز ہے جنہ 7 آسماناں تے سن کے تے مسئلے دا حل نازل فرما دیتا پھر میں کہہ سکتا ہوں وقال ربکم ادعونی استجب لکم اللہ پاک فرماتے نے بندیا مینوں بلایا کر مینوں پکاریا کر میرے کول دعا منگیا کر میں رب تیری دعاواں قبول کراں گا تے میں رب تینوں بے شمار خزانے جو تو چاہنا ہے میں اللہ عطا کراں گا ایک اور حدیث تے سننا پھر گل نو آگے بڑھانا چاہنا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء سیدنا ابراہیم اور انہاں دی زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام کسے علاقے دا سفر کر رہے نے تے جس علاقے دا سفر کر رہے نے اس علاقے دے راستے دے اندر ایک بادشاہ دی سلطنت آندی ہے حکومت آندی ہے وہ اتنا بدکار تے اتنا ظالم بادشاہ ہے کہ جڑا جوڑا جا رہے انہوں گرفتار کر لیندے تے عورتاں نال گناہ کردے تے باقی مرداں نو چھڑ دیندے قیدی کر کے کچھ عرصے بعد آزاد کر دیندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارہ علیہ السلام اس علاقے اندر گزر رہے نے اس بادشاہ دے غلامہ نے اس بادشاہ دے پولیس والے شرطیاں نے اس جوڑے نو پکڑ لیا حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام نو بادشاہ دے سامنے لے گئے حضرت ابراہیم نو پیش کیتا گیا سامنے حضرت ابراہیم کو پوچھیا گیا اے ابراہیم تیرے نال کون ہے اور مفسرین نے لکھیا حضور نے بھی فرمایا ہے کہ سیدہ سارہ انتہائی خوبصورت عورت انتہائی خوبصورت اور انتہائی پاک باد اور انتہائی پاک دامن عورت سیدہ سارہ ابراہیم نبی نو پیش کیتا گیا بادشاہ پوچھ دے اے ابراہیم تیرے نال کون ہے تے سننے آئی ہوئی سی گل کہ جڑا بندہ کہے کہ میرے نال ہمشیر ہے میری بہن ہے او بادشاہ چھڑ دیندا ہے گناہ نہیں کردا بدکاری نہیں کردا حضرت ابراہیم کہا کہ میرے نال میری بہن ہے تے واپس آ رہے نے او دے کمرے چوں نکل رہے نے تے سیدہ سارہ نو پیش کیتا جا رہے ہے حضرت ابراہیم سیدہ سارہ دے کن اندر کہندے نے اے سارہ اندر جا کے مینوں جھٹلانا نہ میں تینوں بہن کیا ہے اس وقت دنیا تے اسی دوئے مسلمان اسلامی رشتے دے لحاظ دے نال تو میری بہن ہے میرے نکاح اندر آ چکی ہیں تے میری زوج ہے میرے نکاح اندر آ چکی ہیں تے میری بیگم ہے ویسے اسلام دے لحاظ نال پوری دنیا تے اس وقت تو اور میں موجود ہاں میں اندر تینوں بہن کہہ چکی ہے سیدہ سارہ علیہ السلام اندر پیش ہوئیاں کپ کپی تاری ہے حضرت سارہ علیہ السلام دا وضو ہے حضرت سارہ علیہ السلام نے 2
رکھتا شروع کر دیتی، نفل پڑھنے شروع کر دیتے۔ اور یہ بھی گل میں حدیث جو بیان کرنا چاہنا، جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، آسمانہ تے چڑھ جائے، ہمیشہ 2 نفل پڑھ کے دعا کیتا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاواں فوراً قبول کر لیں گے۔ حضرت سارہ نے 2 نفل پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کی تھی، فرماندیا نے اے اللہ میں تیرے تے بھی ایمان لے آئی، آمنت باللہ، میں تیرے تے ایمان لے آئی تے تیرے نبی ابراہیم تے بھی ایمان لے آئی۔ اے اللہ تو جان دے میں اینج دیاں گھاتاں تے اینج دے گناہاں دے قریب بھی نہیں گزری۔ اے اللہ جے آج میرے تے داغ لگ جائے گا، میرے تے دھبا لگ جائے گا، میں بدنام ہو جاؤں گی، تیرا نبی بدنام ہو جائے گا، لوگ تیرے نبی تے انگلیاں اٹھان گے، اے اللہ میری عزت تو محفوظ فرما۔ حضرت سارا دعا کر رہی نے، دعا کی تھی، سلام پھیریا، نماز پڑھی، نماز 2 رکعت نفل پڑھن تو بعد بادشاہ دے سامنے پیش ہوئیاں۔ انج بادشاہ نے جدو سیدہ سارہ نو ویکھیا، پاک دامن خوبصورت سیدہ سارہ علیہ السلام، انج ہاتھ گناہ دے ارادے نال اگے ودھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے او دے ہاتھ تے فالے پا دیتا، گر گیا۔ او لوگوں جے چاہندے ہو ظلم تو بچ جائیے، چاہندے ہو کسے دے ظلم تو بچنا چاہندے ہو، رب کو دعا کیتا کر، منگیا کر، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے ویکھیا، گر گیا، بادشاہ تڑفن لگ پیا، رون لگ پیا، آمدے اے سارہ ایک باری دعا کر میں ٹھیک ہو جاواں، گناہ نہیں کردا، میں تینوں آزاد کر دیاں گا۔ دوبارہ حضرت سارہ نے دعا کی تھی، بازو ٹھیک ہو گیا، بادشاہ ٹھیک ہو گیا، اوپر کھڑویا تے پھر گناہ دا ارادہ کیتا، پھر ہفتے فالج پہ گیا، کہندے اے سارہ ایک باری اور دعا کر، اللہ میں نصیب دے میں ٹھیک ہو جاتے، میں گناہ نہیں کردا، گناہ دا ارادہ بھی نہیں کردا۔ حضرت سارہ نے دعا کی تھی، بادشاہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہونے تو بعد اپنے شرطیاں نو تے اپنے وزیراں تے مشیراں نو آندا ہے، او اللہ دے بندو کنوں لے آئے ہو، اے تے کوئی جنی آئے، اے تے کوئی اللہ دی ولی ہے، جاؤ اس نو آزاد کر دو، واپس لے جاؤ، اس جوڑے نو چھٹ دو تے میری بیٹی یا میری خادمہ، حدیث اندر مختلف الفاظ نے، میری بیٹی ہاجرہ یا میری بیٹے میری خادمہ ہاجرہ، اس نو انہاں نو خدمت واسطے وقف کر دو، انہاں دے نال چلی جائے۔ واہ اللہ اس دعا دا کتنا اثر ہے۔ سیدنا ابراہیم نے جدو سیدہ سارہ چو اولاد نہ ہوئی، سیدہ ہاجرہ نال نکاح کیتا، سیدہ ہاجرہ جو اسماعیل پیدا ہوئے، رب نے اسماعیل دی لڑی دے وچوں محمد مصطفیٰ عطا فرما دیتے۔ دعا دا سرے دعا دا، والدین ہوتے اپنے بچیاں دے حق اندر دعا کیتا کر، اگر اولاد تے اپنے ماں باپ واسطے دعا کیتا کر، دعا تو منہ نہ موڑیا کر، دعا تو پیچھے نہ ہٹیا کر، دعا کیتا کر اور بالاہتمام کیتا کر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ او کتنا بے نیاز ہے، او کتنا بے نیاز ہے، او کتنا بے نیاز ہے اللہ، تو اور میں پتہ ہی کدے غلاماں کدے امتیاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا میرا تے شان ہی بڑا ہے کہ پیغمبر دے غلاماں، او کتنا بے نیاز ہے۔ سیدنا سلمان نبی دا زمانہ ہے، علاقے اندر قحط پہ گیا، بارش نہیں ہو رہی، غلہ ختم ہو گیا، علاقے اندر قحط پہ گیا، سیدنا سلمان نبی نے اپنی امت نو تیار کیتا کہ میدان دے اندر باہر نکل کے دعا کران گے، اللہ بارش عطا فرمائے گا۔ سیدنا سلمان اپنا لشکر لے کے، اپنی امت لے کے، اپنی جماعت لے کے، اپنے صحابہ لے کے سیدنا سلمان باہر کھلے میدان دی طرف جا رہے نے، حالے راستے دے اندر ہی پہنچے نے، آسمان تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ توجہ کرنا امت محمدیہ ہو، نوجوانا دل پاک کر کے دعا کیتا کر، وہی رب
حلال کھا کے دعا کیتا کر وہی رب دے، توجہ نال دعا کیتا کر وہی رب دے، کھل کے منگیا کر اللہ کولو وہی رب دے۔ حضرت سلیمان نبی رستے اندر نے بارش شروع ہو گئی، بارش آسمان تو برسنا شروع ہو گئی، نال دے امتی کہندے نے اے سلیمان نبی حالے نفل پڑھے نہیں، دعا کیتی نہیں، آسمان تو بارش دا سلسلہ کیویں شروع ہو گیا؟ حضرت سلیمان نبی نے سامنے کیڑی وکھائی تے کیڑیاں دا چنٹیاں دا لشکر وکھایا، فرمایا ہو میرے امتیو ساڈے جاون تو پہلا ایک کیڑی نے دعا کیتی ہے، رب نے کیڑی دی دعا سن کے تے آسمانہ تو بارش دا سلسلہ جاری فرما دیتا ہے۔ ایک کیڑی نے دعا کیتی ہے تے کیڑی دی الفاظ سننا کہندی اللہم انا خلق من خلقک، اپنی دعا دے الفاظ بھی انج بنایا کر، دعا دے الفاظ دے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ اے اللہ میں تیرا کمزور بندہ، اے اللہ میں تیرا ناتواں بندہ، اے اللہ میں تیرا غریب بندہ، اے اللہ میں تیرا مسکین بندہ، جو بھی ہاں پر تیرے پیغمبر دا غلامہ این دے الفاظ بنایا کر۔ کیڑی کی آندی اللہم انا خلق من خلقکا، اے اللہ جتھے باقی تیریاں طاقتور مخلوقاں نے انہاں مخلوقات دی وچوں ایک میں کمزور جئی مخلوق کیڑیاں، مینوں بھی بارش دی لوڑ پیندی، اللہ بارش پا دے۔ رب نے کیڑی دی دعا سن کے بارش پا دیتی۔ توجہ کرنا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا رب سن دے، دعا کیتا کر، دعا کیتا کر۔ اگر میں اور نبیاں دے واقعات دا سلسلہ شروع کراں، سیدنا ایوب نبی نے بیماری اندر بلایا، رب نے دعا سنی تے شفا عطا کی تھی۔ جناب زکریا پیغمبر نے اولاد واسطے پکاریا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا کی تھی۔ جے میں سیدہ مریم علیہ السلام دا واقعہ بیان کرا، وقت انتہائی کثیر چاہیے، لیکن چند گلاں کرنا چاہنا سیدہ مریم دے حوالے نال توجہ کرنا۔ سیدہ مریم بنت عمران، مریم علیہ السلام، توجہ کرنا، سیدہ مریم علیہ السلام انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شادی دے، بغیر نکاح دے، بغیر خامن دے بیٹا عطا کر دیتا۔ سیدہ مریم نو بغیر نکاح دے، بغیر شادی دے بیٹا عطا کر دیتا۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال، اپنی قدرت دے نال، اور یہ بھی بات یاد رکھ لے او قادر مطلق ہے، چاہے تے بغیر میاں بیوی تو آدم نو بنا لوے، یہ چاہے تے آدم دی پسلی چو عورت حوا نو پیدا کر لوے، یہ چاہے تے سیدہ عیسیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ دے پیدا کر لوے، یہ ساریاں انہوں طاقتاں نے، انہوں قدرتاں نے، یہ سارے اسباب تیرے میرے واسطے نے، اسی محتاج ہاں، وہ غنی بے پرواہ، بلکہ قرآن اندر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ پاک فرماتے نے سارا زمانہ میرا فقیر ہے، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ پاک فرماتے نے سارا زمانہ میرا محتاج ہے، سارا زمانہ منگن والا ہے، کوئی اولاد منگن والا ہے، کوئی رزق منگن والا ہے، اور اللہ پاک فرماتے نے بندیا تو منگیا کر، سنگیا نہ کر، تو منگیا کر، میں تیرے منگن تے بڑا خوش ہونا۔ اور اللہ دی قسم اے بات خطابت واسطے نہیں، جمعے واسطے نہیں، بلکہ شریعت دی روشنی اندر کر رہا۔ جدو بندہ ہاتھ پھیلا کے رب کو منگدا ہے، اللہ بڑا خوش ہوندا ہے کہ میرا بندہ جاندا ہے کہ عطا میں ہی کرنا ہے، اس نو میں ہی دیونا ہے، منگیا کر، ڈریا نہ کر۔ اساں کیڑا کسے بندے کو منگنا ہے، اللہ کو منگیا کر، کہ جو دل کردا ہے او منگیا کر، جو تیری خواہش ہے او منگیا کر، جو تو چاہ
چاہنا ہے وہ منگیا کر۔ کئی بندے سوچتے ہیں کہ میرے کول ذاتی مکان نہیں ہے تے یہ کیویں بنے گا، کیویں ہوئے گا، کی منگنا ہے، یہ دعا رہن دیندے ہاں، کوئی اسباب نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ دے بندے منگیا کر، وہ رب بغیر اسباب دے بھی دیون تے قادر ہے۔ جے نہیں سمجھیا تے سیدنا ابراہیم دا واقعہ پڑھیا کر۔ حضرت اسماعیل تے حضرت ہاجرہ نو جنگل دے اندر، جنگل بیابان دے اندر، بے واد غیر ذی زرع عند بیت المقدس، عند بیت المحرم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا حضرت ہاجرہ تے حضرت اسماعیل نو جنگل دے اندر بغیر راشم دے اندر چھوڑ کے آ گئے تے نال دعاواں دے کے آ گئے کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ تانوں کدے بھی رسوا نہیں کرے گا۔ رب نے اوتھے عمارتاں بھی بنا دتیاں، بیت اللہ بھی بنا دیتا، رہائشاں بھی بنا دتیاں، بلکہ لوگاں دے دل دے اندر اتنی محبت پیدا کر دیتی کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ایک باری وہ تھاں ویکھا، اس مقام تے میں پہنچا۔ اسباب نہ ویکھیا کر، جو دل کردا ہے منگیا کر رب کولو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، دعا اللہ سن دے، رب قبول کر دے، رب کو منگیا کر۔ پھر اے رمضان دیاں راتاں تے رمضان دے دن، اے بابرکت دن ضائع نہ کیتا کر، انہاں دناں نو تقسیم بھی نہ کیتا کر کہ پہلے 2 عشرے کوئی مسئلہ نہیں، ہولی ہولی عبادت، پہلے 2 عشرے کوئی مسئلہ نہیں، دعا کراں نہ کراں پھر بعد منگ لانگا نہیں۔ اس مہینے دا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ بھوکا پیاسا رہ کہ اللہ کو دعا کیتا کر، بے شمار دعا کیتا کر، اپنے ماں باپ واسطے دعا کیتا کر، اپنی اولاد واسطے دعا کیتا کر، اپنے گھر بار واسطے دعا کیتا کر، اپنے رشتہ داراں واسطے دعا کیتا کر، اپنے دوستاں واسطے دعا کیتا کر۔ بلکہ ایک حدیث سنانا چاہنا جے عمل والا بن جائے، نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ دعا قبول کرن دا ایک طریقہ دسنا چاہنا، جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری ساری دعاواں آسماناں تے چڑھ جان، جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے، وہ ہے شریعت دے نسخے تے عمل کر کے جائے۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ کسی ہور واسطے دعا منگدا ہے، ہاتھ اٹھائے تے کسی ہور واسطے منگے، اپنے دوست واسطے، سجن واسطے، بیلی واسطے، رشتہ دار واسطے، حضور فرماندے نے، حضور فرماندے نے، نبی پاک فرماندے نے تے آپ دی بات دے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ کسی ہور واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا منگے، اپنے واسطے کچھ بھی نہ منگے، اللہ پاک فرماتے نے مینوں اتنا پیار آندا ہے، اتنی شفقت آندی ہے، اتنی محبت آندی ہے اس بندے تے کہ ضرورت مند آپ بھی ہے، محتاج آپ بھی ہے، لیکن منگدا ہور واسطے پہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے، میں اس نو عطا کرن تو پہلا ایدی ساری دعاواں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لینا۔ اس کو عطا کرنے سے پہلے جو اس کو چاہیے میں رب فوراً عطا کر دیتا ہوں، لیکن سانو اس جے مسئلے تے موت آندی اسی دوجے واسطے میں کیوں منگا؟ بھائی حضور فرما رہے نے تو دوجے واسطے منگ، رب تینوں بغیر منگے عطا کر دے گا۔ مانگ کر تو دیکھو، اللہ دیتا ہے تو مانگنے والے بنو۔ تیرے اور میرے مانگنے میں فرق ہے۔ آخری باتیں سن لیں کہ دعا کرنے کا انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے، رب سے مانگنے کا ضابطہ اور اصول کیا ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی دے اندر موجود سن، نماز پڑھا کے آقا تشریف فرما سن۔ ایک بندہ دوڑیا آیا، انہیں نماز پڑھی، اللہ اکبر،
نماز مکمل کرن تو بعد نماز پڑھن تو بعد سلام پھیرن تو بعد دعا واسطے ہاتھ چکدا ہے تے آندا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری بخشش بھی فرما تے میرے تے رحم بھی فرما۔ نبی پاک فرماتے نے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا انہیں دعا کرن دے اندر جلدی کر دیتی ہے، توجہ کرنا، انہیں دعا کرن دے اندر جلدی کر دیتی ہے۔ صحابہ خاموش ہو گئے نبی پاک دی گل سن کے۔ ایک اور پروانہ حضور دا آیا، انہیں نماز پڑھی، نماز تسلی نال مکمل کرن تو بعد انہیں ہاتھ اٹھائے دعا واسطے، رب دی حمد بیان کر رہے ہیں، اے اللہ تو الصمد ہے، تو مالک ہے، تو بادشاہ ہے، تو رحمان ہے اللہ، تو رحیم ہے اللہ، تو قیامت دن دا مالک ہے اللہ، تو عالم الغیب ہے اللہ۔ آیت الکرسی مکمل بندہ پڑھ سکتا ہے، شروع اندر رب دی حمد دے اندر پوری حمد رب دی بیان کردہ رہا۔ اللہ دی حمد بیان کرن تو بعد انہیں حضور تے درود پڑھیا۔ واہ صحابہ تواڈی بھی عظمت دے کی کہنے نے، ایک درود تو اور میں پڑھ دیاں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ حضور تے رحمتاں کر، نبی تے رحمتاں کر، نبی تے برکتاں کر۔ یہ اسی درود ہن پڑھ دیاں، صحابہ دی عظمت دا کی مقام ہوئے گا، حضور سامنے بیٹھے ہون گے تے کہندے ہون گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، درود پڑھن دا لطف ہی اور آندہ ہوئے گا۔ انہیں حمد و ثنا کیتی، پھر حضور تے درود پڑھیا۔ نبی پاک فرماندے نے اے صحابہ ہن جو بھی منگے گا رب اس نو فوراً عطا فرما دے گا۔ دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ انداز ہے۔ دعا رب سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، اور جو مانگے اس کو وہی عطا کرتا ہے۔ انداز یہ ہونا چاہیے، جب ہاتھ اٹھاؤ پہلے اللہ کی تعریف کرو، اپنی زبان میں جو تمہیں الفاظ آتے ہیں ان لفظوں میں تعریف کرو۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے، اے اللہ تو اکیلا ہے، اے اللہ تو عالم الغیب ہے، اے اللہ تو بادشاہ ہے، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اے اللہ تو آسمان بنانے میں یکتا و تنہا ہے، اے اللہ تو زمین بنانے میں تنہا اور یکتا ہے، اے اللہ مجھے پیدا کرنے پر تو قادر تھا، اے اللہ پوری دنیا بنانے پر تو قادر۔ جب اس طرح بندہ رب کی تعریفوں کے ڈھیر لگا دے اور پھر حضور پر درود پڑے، اللہ کی قسم ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ پھر دعا کرے اور اللہ قبول نہ کرے۔ انداز تو اپنائے، پورا رمضان اور غیر رمضان یہ مسئلہ سن لیں، یاد کر لیں کہ اگر چاہتے ہیں دعا قبول ہو، پہلے رب کی حمد و ثنا، پھر حضور پر درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود، اور پھر اس کے بعد دعا کا سلسلہ جاری کریں، اور اس کے بعد بھی پھر اپنے گناہوں کو گنتی کریں، گناہوں کو گنتی کریں، گناہوں کو۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں من اعترفا، جس بندے نے اعتراف کر لیا، جس بندے نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اللہ میں پاپی، میں گناہ گار، میں نے جلوت میں گناہ کیے، میں نے خلوت میں گناہ کیے، اللہ میں نے بہت گناہ کیے، مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جو اپنے گناہوں کا صرف اعتراف کر لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، مان لے۔ اور ایک حدیث بلکہ اس طرح بھی ہے کہ قیامت والے دن اللہ ایک بندے کو اپنے بالکل قریب کر لے گا، بالکل قریب کر کے اپنی رحمت کی چادر میں لے لے گا ایک بندے کو، اور رب اس سے پوچھے گا یہ گناہ تو نے کیا، نامہ مال بھی پاس ہوگا، رجسٹر پاس ہوگا، یہ گناہ تو نے کیا، جی اللہ کیا، یہ گناہ جی کیا، یہ گناہ جی کیا، یہ گناہ جی اللہ یہ بھی کیا، اور یہ اللہ یہ بھی کیا، اس میرے رجسٹر میں جتنے گناہ لکھے ہیں اللہ میں نے سارے کیے ہیں۔ اللہ رحمت کی چادر ہٹاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کو پکڑ کے جنت میں چھوڑاؤ، جنت میں چھوڑاؤ۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ اس کا نامہ اعمال گناہوں سے لت پت، ہر گناہ درج ہے اس میں،
رب فرماتا ہے جب میں نے اس کو اپنے قریب کیا، اس نے ایک ایک گناہ مانا، تسلیم کیا، میں پوچھتا گیا، وہ تسلیم کرتا گیا، اس نے انکار نہیں کیا۔ اس کا یہ اعتراف کرنے کا انداز میں رب کو اتنا پسند آیا، میں اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا وارث بنا دیا۔ اپنے گناہوں کو گنتی کیا کرو یار۔ اسی اس ٹائم شاید یہ لفظ نہ بولنا ہوئے لیکن میں بول دینا تھوڑی سمجھ واسطے، اس ٹائم میسرے بن کے بہ جانے جی میں کچھ بھی نہیں کیتا۔ رب تو سب جانتا ہے نا کتنا نیک ہے، کتنا پارسا ہے، کتنا یہ اچھا ہے، یہ کپڑے اچھے پہن کر، خوشبودار پہن کر، اندر کتنا گند ہے، میرے اندر کتنا گند ہے میرا اللہ جانتا ہے، تم کس پانی میں ہو تمہارا اللہ جانتا ہے۔ لیکن حمد کرنے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد اپنے گناہ شمار کرو، اللہ کیا یہ گناہ کیا، پھر آخر میں کہو جتنے بھی گناہ کر چکا ہوں تیری رحمت سے کم ہے، تیری رحمت سے زیادہ ہے، اللہ ضرور رحمت فرمائے گا۔ دعا کا یہ طریقہ ہے کہ حمد کرنے کے بعد درود پڑھے اور پھر اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور دعا فد اللہ مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کے دعا کریں اور یہ یقین کامل رکھتے ہوئے کہ میرا گناہ رب نے ہی معاف کرنا ہے اور مجھے عطا بھی میرے اللہ نے ہی کرنا ہے، یقین کامل ہو، تذبذب کا شکار نہ ہو، چلو مانگ لینے مل گیا تا بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تا بھی ٹھیک ہے۔ اکثر ہم دعا ایسے کرتے ہیں، حضور نے فرمایا غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ ہم بیٹھ جاتے ہیں تو آمین، مولوی دعا کر رہے آمین کی مانگ رہے، تینوں پتہ ہے مولوی کی کہہ رہے، اس کے لفظوں پر توجہ نہیں ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، آمین آمین، بھائی کس پر آمین؟ غور کرو کہ عالم، مسجد کا خطیب، قاری، مولوی کون سی دعا مانگ رہا ہے، ان لفظوں کو سوچتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے، یقین محکم کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ یہ دعا کرو کہ مجھے پتہ ہے میرا اللہ ہی دے گا ہی دے گا۔ جب آپ کا یقین ہو جائے گا، فد اللہ مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کے اللہ کو پکارو، اللہ دعا قبول کرے گا۔ قبلہ رخ ہو کر، ہاتھ اٹھا کر، قبلہ رخ ہو کر، ہاتھ دونوں اٹھا کر پھیلا کر، وہ حدیث آپ کے علم میں ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں جب مجھ سے کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں، ہاتھ اٹھا کر۔ اور ایک اور حدیث سنو سفید بالوں والو، یہ حدیث بزرگوں کے لیے، بابوں کے لیے، اور جو بابے سفید بال کٹواتے ہیں ان کے لیے ڈبل توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سفید بالوں والا بندہ، سفید بالوں والا بندہ، سفید داڑھی والا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اللہ اس کے ہاتھوں کو کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ بزرگوں کا احترام رب بھی کرتا ہے، سفید بالوں کا حیا اللہ بھی کرتا ہے۔ رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، کئی بزرگ میرے دوست بھی ہیں اور کئی میری نظر میں بھی ہیں جو اپنی داڑھی کو ماشاءاللہ پتہ نہیں یہ کہاں جانا چاہتے ہیں، اس عمر میں پتہ نہیں کرنا کیا چاہتے ہیں۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں اب جو عمر کا حصہ ہے تم نے کرنا کیا ہے؟ حمام پر بیٹھ کر نائی کو کہیں گے ذرا اور لگا، دوبارہ کرتے، بس تو نے جانا کدھر ہے، کرنا کیا چاہتا ہے، کوئی ہمیں بھی مسئلہ بتا۔ داڑھی رکھ لیں، سنت کو چہرے پر سجا لیں، قبلہ رخ ہو کر حمد و ثنا کے بعد، درود کے بعد، اور ہر دعا کو 3 مرتبہ کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر۔ اپنی ہر دعا کو 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنی ہر دعا کو تکرار کے ساتھ 3 مرتبہ کیا کریں۔ اور جو دعا آپ کے ذہن میں قبول نہ ہو، دعا کو چھوڑنا نہیں ہے، کبھی بھی دعا کو چھوڑنا نہیں ہے، اس سے مایوس ہو کر کہ میں نے جو مانگا وہ تو ملا ہی نہیں ہے۔ میں نے شروع میں حدیث بیان کر دی ہے کہ نہیں ملے گا تو اللہ دعا اپنے پاس رکھ لے گا، قیامت کو اجر دے گا، اجر قیامت کو نہیں دے گا، تو کچھ اور مانگ رہا ہوگا، تجھ پر کوئی مصیبت آ رہی ہوگی، اللہ اس دعا کے بدلے تیری مصیبت ٹال دے گا۔ دعا کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے، رب سے ہمیشہ مانگتے رہنا ہے، اور وقت
چونکہ بہت ہو چکا ہے، وگرنہ میں اوقات بیان کرتا اور ان کی تفصیل بیان کرتا۔ مختصر یہ سن لیں، نفل پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ دعا قبول کرے گا نفل پڑھنے کے بعد۔ اور دعائے یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھ کے آپ کوئی دعا کریں اللہ قبول کر لے گا۔ اور سجدے کی حالت میں، یہ پوری نماز میں ایسے سمجھے کہ یہ عبادت کا اصل مغز ہے سجدہ۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بندہ قریب اللہ کے سجدے میں جا کر ہوتا ہے۔ جب آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ سجدے میں عربی زبان میں جو دعا آپ کو آتی ہو آپ سجدے میں دعا کر سکتے ہیں، اور ادروائز کوئی ویسے سجدہ کر کے آپ اپنی دعا اپنی زبان میں بھی اپنی بولی میں بھی کر سکتے ہیں۔ سجدے کے وقت بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان، اذان ہو جائے اور اقامت ابھی نہ ہوئی ہو، انتظار میں ہوں لوگ، اس وقت جو بندہ جو دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا۔ اور بارش کے وقت عند النداء و عند المطر، بارش کے وقت جو بندہ دعا کرے گا اللہ قبول فرما لے گا۔ آسمان سے جب رحمت برس رہی ہو، ان دنوں میں تو بارش جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علاقوں کو محفوظ فرمائے۔ یہ گزشتہ رات ہمارے علاقے میں 7 انچ برف پڑی ہے، 7 انچ یہ گزشتہ رات۔ تمام گندم لوگوں کی برباد ہو گئی ہے، لیکن اس میں اللہ پر بھی کوئی دوش نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے لوگوں کے اپنے ہی گناہ ہیں جن کا کیا ہم بھگت رہے ہیں۔ اور راستے میں ہی میں سن رہا تھا، عورتیں کوئی آپس میں بات کر رہی تھی کہ رات 2 بجے زلزلہ دوبارہ بھی آیا ہے، رات 2 بجے، شاید آپ کو بھی کسی کو بتاؤ۔ تو ابھی بھی اگر آپ رحمت کے قریب نہیں آنا چاہتے یا ابھی بھی صبرنا نہیں چاہتے، کس چیز کی آپ انتظار میں ہیں؟ بے موسمی بارشیں، آسمان سے یہ سالہ باری، یہ بار بار زلزلے کا آنا، کس انتظار میں ہیں آپ؟ اللہ کے بندوں ڈر جائیں، اپنا تن من دھن پاک کر کے رب کو پکاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور سب سے قیمتی وقت جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، رب خود اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں خود، اور آواز لگاتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں، آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ آدھی رات کو اٹھ جایا کریں سوئے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی سن لیں، حضور نے فرمایا جو بندہ وضو کر کے سوئے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، وضو کر کے سوئے اور رات کو جب بندہ 2-3-4 گھنٹے سو کے تھک جاتا ہے نا، پھر اچانک کسی وقت آنکھ کھل جاتی ہے رات کو، حضور فرماتے ہیں وضو کر کے سوئے اور رات کو اچانک اس کی آنکھ کھل جائے، اللہ کی حمد بیان کر کے کوئی بھی دعا کرے اللہ فوراً اسی وقت قبول فرما لیں گے۔ بلکہ رب فرشتوں کو کہتے ہیں، محبت میں، تکلف میں اور اپنے بندے کے ساتھ محبت میں رب فرشتوں کو کہتے ہیں، فرشتوں دیکھو کس وقت میرے بندے کی آنکھ کھلی، اور جب آنکھ بھی کھلی تو اس کو میں رب ہی یاد آیا، جب اس کی آنکھ کھلی اس کو میں رب ہی یاد آیا، میری حمد بیان کر کے مجھ سے لیٹا لیٹا مانگ رہا ہے، بغیر وضو کے مانگ رہا ہے، آدھی پوری نیند میں مانگ رہا ہے، جیسے بھی مانگ رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں رب نے اس کو وہ عطا کر دیا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ ہر رات کو آتے ہیں، رمضان وغیر رمضان، رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ بھی، ہر رات کو آدھی رات کے وقت اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ کوئی اپنے مقدمے حل کروانا چاہے، کوئی بے اولاد اولاد لینا چاہے، کوئی بے روزگار روزگار لینا چاہے، کوئی کاروبار کے جھنجھلوں میں پھنسا ہوا اپنے کاروبار کے مسائل حل کروانا چاہے، کوئی بند گلی میں جا چکا ہے جس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، جس کو کوئی سفارش نظر نہیں آ رہی، جس کو کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا، جس کو کوئی بندہ نہیں مل رہا، جس کا کام بالکل ظاہری طور پر پابند سلاسل بند ہو چکا ہے، رب فرماتا ہے تو آدھی رات کو اٹھ کے مجھ سے مانگا کر، دنیا کے لوگ کام بند کر سکتے ہیں، تیرا کوئی حامی، تیرا کوئی سہارا، تیرا کوئی مددگار نہیں بن سکتا، میں رب ہوں جو پوری دنیا کا کارساز بھی ہوں، میں رب ہوں جو پوری دنیا کا مددگار بھی ہوں۔ اپنے مقدمے میرے پاس لا، اپنی پریشانیاں مجھے بیان کر، ایک ایک لفظ کے ساتھ، میں اب تم کو کس لفظوں میں سمجھاؤں،
اپنی بولی میں اللہ تو رحمان ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، تیرے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا، تو ہی حل فرما، اس طرح دعا مانگا کرو۔ ہماری دعائیں عجیب ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ فلاں بیماروں کو شفا دے، فلاں کر، نہیں، جامع دعا۔ حضور نے بھی فرمایا کہ جامع لفظوں میں دعائیں کیا کریں۔ مثلا حضور فرماتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ اب جامع دعا ہے، اس میں سب شامل ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ میں دنیا آخرت میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں۔ اب جامع دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا بہتر بنا آخرت بہتر، یہ جامع دعا، اس میں سب کچھ آ گیا ہے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں حضور اکثر و بیشتر یہی دعا کرتے رہتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ جتنی باتیں میں کر سکتا تھا، جس انداز میں سمجھا سکتا تھا، جتنا سمجھا سکتا تھا، اس کے مطابق میں نے کوشش کی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہے یا آپ سمجھ نہیں سکے وہ میری طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری کی گئی دعائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔